بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک حدیث پاک جس کا مفہوم یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے دنیاوی آخری ایام میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مصلی سپرد فرمایا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول تھے، صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ اس خلیفہ سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، اور اچانک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے تو دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کس طرح ری ایکٹ کیا اس موقع پر۔ حدیث پاک کا مفہوم آپ حدیث کی شرح بھی دیکھ سکتے ہیں اور متن حدیث میں بھی یہ پا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ موڑ لیا تھا۔ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرے مبارک کے سامنے تھے یا پیچھے تھے ان کو تھوڑا ہی موڑنا ہوا، لیکن جو جتنا آگے بڑھتے گئے ان کو زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کرنا پڑا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امام تھے تو ان کو اور بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ کرنا پڑا، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ سینہ یا چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹانا نہیں چاہیے، لیکن صحابہ کرام کعبے کے کعبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اپنا رخ کیے، اور یہ جانتے تھے کہ نماز ایسا نہیں کہ ٹوٹ جائے گی بلکہ یہی اصل نماز ہوگی، کیونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تابعداری ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تو نہیں فرمایا کہ کیا کر رہے ہو میرے صحابہ، نماز تمہاری ٹوٹ گئی دوبارہ پڑھنا پڑے گا، نہیں، بلکہ ایک روایت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ نماز کو جاری رکھے، اور دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خاطر پیچھے تشریف لائے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو حدیث میں مل جائے گی۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف نماز میں خیال بلکہ نماز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہونے سے بھی نماز میں کوئی خلل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جب ندا فرمائی، انہوں نے جواب میں تاخیر کی، جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نماز میں تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اس طرح فرمانا حدیث پاک میں موجود ہے کہ کیا اللہ کی یہ آیت نہیں سنی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، بلایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، لیکن رب نے کیا فرمایا، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو تم حاضر ہو جاؤ۔ تو اب نماز میں بھی اگر کوئی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر جائے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس شخص نے اہدنا الصراط المستقیم میں تھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بلایا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے حاضری کے بعد جب واپس نماز شروع کریں گے تو صراط الذین انعمت علیہم سے پڑھیں گے۔ اور عام طور سے کیا ہوتا ہے، اگر کسی نے نماز میں کسی سے کلام کیا تو دوبارہ سرے سے نماز پڑھنی پڑتی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام ایسا کہ نماز میں بھی اگر ان کو کوئی جواب دیتا ہے تو ان کی نماز اکمل ہے، اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا۔ اب اس سے اندازہ کرے جن لوگوں نے یہ لکھا، جیسا کہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں، کہ اگر نماز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ اپنے گدھے کو کی طرف خیال کرنے سے بھی زیادہ برا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرنا۔ اور آگے اور بھی اتنے بےہودہ اتنے خراب جملے لکھے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ مداخلت میں ہے، اس خیال سے بھی یہ خیال برا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرے۔ یہ کتنے صاف صریح الفاظوں میں صحابہ کرام کے عقائد کے خلاف اپنا موقف کرنا ہوا۔ وہ لکھ کے چلا گیا، لیکن آج بھی اس کے ماننے والے اس کی کتاب صراط مستقیم کو چھاپ رہے ہیں۔ یہ منافقت کیوں ہے؟ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے والے، قرآن کریم پر عمل کرنے والے، اور دوسری طرف خود قرآن اور حدیث کے خلاف، صحابہ کرام کے موقف کے خلاف
اپنا یہ پیغام دینا اور اس کو چھاپنا اور آج تک اس کو عام کرنا، یہ بہت بڑی منافقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نفاق والوں سے ہم تمام نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا کر رکھے اور حضور کی شفاعت سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔